اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ عمران خان نے ایک پاکستانی ڈاکٹر کو ڈیانا سے شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیڈی ڈیانا برطانیہ چھوڑ کر پاکستان کیوں رہنا چاہتی تھیں؟ کس کی محبت میں انہوں نے پاکستان سے ناطا جوڑا؟ پھر یہ شادی کیوں نہ ہو سکی؟ اہم ترین انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ان دنوں برطانیہ کا شاہی جوڑا شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ پاکستان کے دورے پر موجود ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ گھل مل کر بالکل ویسا برتاؤ کرتی نظر آ رہی ہیں جیسا ان کی والدہ لیڈی ڈیانا نے پاکستان آ کر دکھایا تھا۔ لیڈی ڈیانا 3 بار پاکستان آئی تھیں۔ آخری مرتبہ 1996 میں لیڈی ڈیانا نے پاکستان کا دورہ کیا تو اس دورے کے پیچھے کی حقیقی وجہ اب سامنے آ گئی ہے۔ معروف صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے کہ پرنس ولیم کی والدہ لیڈی ڈیانا سے متعلق ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ لیڈی ڈیانا جب 1996 میں پاکستان آئی تھیں تو وہ عمران خان کی مہمان تھیں۔ عمران خان نے ان کے اعزاز میں ڈنر دیا تھا اور میں بھی وہاں موجود تھا جہاں میری لیڈی ڈیانا سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیڈی ڈیانا کے لیے لاہور میں ایک گھر کا انتظام کیا گیا تھا۔ لیڈی ڈیانا کا پاکستان آنے کا اصل مقصد ان کی محبت تھی۔ وہ پاکستانی نژاد ڈاکٹر حسنات سے محبت کرتی تھیں۔ لیڈی ڈیانا ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ لیڈی ڈیانا ڈاکٹر حسنات کے عشق میں مبتلا ہو کر پاکستان آئیں۔ وہ ڈاکٹر حسنات کی والدہ سے بھی ملی۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر حسنات کی والدہ کے پاس کئی گھنٹے تک بیٹھی رہیں اور دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی تھی اور انہوں نے وہ بھی برداشت کی۔ تاہم ڈاکٹر حسنات لیڈی ڈیانا سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھے، جس پر عمران خان نے دونوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کی کوشش تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ عمران خان نے انہیں کہا کہ لیڈی ڈیانا نفیس خاتون ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں، تاہم وہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ عارف نظامی نے مزید کہا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، تاہم لیڈی ڈیانا کی محبت کے بارے میں برطانوی میڈیا میں بھی خبریں چھپ چکی ہیں۔ خیال رہے کہ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے لکھا ہے کہ والدہ لیڈی ڈیانا کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث یہ دورہ شہزادہ ولیم کے لیے جذباتی نوعیت کا حامل ہے۔ شہزادی ڈیانا سے قربت کی وجہ سے سابق کرکٹ سٹار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بچپن سے شہزادہ ولیم کو جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان نے جس ڈاکٹر حسنات کو لیڈی ڈیانا سے شادی کا مشورہ دیا تھا وہ دراصل کون تھے اور وہ ڈیانا سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ لیڈی ڈیانا کی موت کے بعد جب ڈاکٹر حسنات کا ذکر نکلا تو ڈاکٹر حسنات نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی، مگر کئی برس گزر جانے کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ شہزادی ڈیانا سے میری پہلی ملاقات 1995 میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت رائل برمنٹن ہسپتال میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور میرا مضمون دل کے امراض تھے۔ اس وقت میری عمر 36 سال تھی۔ ڈیانا اکثر ہسپتال آتی تھیں اور یہاں سے ہماری ملاقاتیں شروع ہوئیں جو بعد میں تعلق داری میں بدل گئی۔ ایک ملاقات میں میں نے ڈیانا کو اپنے گھر مدعو کیا۔ یہ ایک رسمی سی دعوت تھی مگر ڈیانا نے اسے فوری طور پر قبول کر لیا۔ میرا گھر ایسٹ لندن میں اسٹریٹ فورڈ میں تھا۔ بس اس ملاقات کے بعد ہماری دوستی گہری ہو گئی اور پھر ہم کھانا کھانے باہر ایک ساتھ جانے لگے اور اس سے ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ یہ ایک نارمل برطانوی محبت تھی جیسا کہ عام برطانوی بھی کرتے ہیں۔ ڈیانا نے مجھے کوڈ نام ارمانی دے رکھا تھا اور خفیہ رابطوں کے لیے یہی نام استعمال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ شاہی خاندان کی بہو تھیں اور یہ سب کچھ خفیہ ہی رکھنا تھا۔ 2006 میں نے پاکستان میں ہی ایک اور شادی کی تھی مگر وہ بھی ناکام رہی اور ختم ہو چکی ہے۔ یہ مکمل طور پر ارینج شادی تھی اور رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت ملیشیا میں کام کرتے ہوئے گزارا اور میری کوشش یہ ہے کہ میں لاہور میں بچوں کا دل کا ایک ہسپتال بنا لوں۔ میرا اور لیڈی ڈیانا کا تعلق 2 سال تک رہا، آپ اسے رومانس کہہ سکتے ہیں۔ اس دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈیانا کی شدید خواہش تھی کہ اس کی ایک بیٹی ہوتی۔ اس کے 2 بیٹے تھے مگر وہ بار بار کہتی تھی کہ اسے ایک بیٹی کی ضرورت اور خواہش ہے۔ شاید وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ شادی کے بعد ہم
اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ایک بیٹی عطا کرے۔ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آخر میں نے لیڈی ڈیانا کی محبت کو دھتکارا کیوں؟ اس پر مجھے خاصا لان تان بھی کیا گیا، مگر میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جدائی میری طرف سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ڈیانا ہی تھی جنہوں نے بے وفائی کی اور ایک اور مرد سے بھی ملنا شروع کر دیا، حالانکہ عین اسی دوران وہ مجھ سے بھی شادی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت دکھی والی بات تھی، اور میں نے ڈیانا سے کہا تھا کہ ڈیانا یہ سب کچھ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جس شخص سے ڈیانا نے ملاقات شروع کی تھی وہ دودی الفائد ہی تھا، جس کے ساتھ گاڑی میں ڈیانا ہلاک ہو گئی۔ اس دوران ہمارے درمیان شادی کے لیے کئی بار مباحثے ہوئے، ڈیانا نے کئی بار شادی کی بات کی، مگر میں اسے یہ سمجھاتا رہا کہ اس سے میری زندگی پر بہت گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ بہرحال وہ ایک شہزادی اور دنیا میں سب سے مقبول خاتون بھی تھیں۔ ناظرین، ڈاکٹر حسنات کا نام آج بھی لیڈی ڈیانا سے جڑا ہوا ہے۔ شہزادہ ولیم کو پاکستان میں اپنی والدہ کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ انہیں پاکستان میں اپنی والدہ کی وجہ سے اپنائیت ملی ہے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔